اس لیے آر پی او، سی پی او، کمشنر، ڈی سی او، تمام ریاستی ادارے سن لیں، مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا، میری جان خطرے میں ہے، کسی طرح کا بھی مجھے نقصان ہوا، ایف آئی آر جامعہ رضویہ پہ کاٹی جائے اور نامینیٹ کیا جائے حبیب الحق شاہ کو اور حنیف قریشی کو۔ استاذ العلماء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب جامعہ رضویہ، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کا خصوصی نوٹس لیں۔ آج جنازے کے بعد جو ہی جنازہ ختم ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے جامعہ رضویہ کے طلباء وہ اس کھوج میں تھے کہ میں کہیں ان کو نظر آؤں اور وہ مجھ پہ پل پڑیں، اور آج یہی ہوا۔ آج یہ 5ویں دفعہ ایسا ہوا، اس لیے میں بڑا دل برداشتہ ہو کے سامنے آیا ہوں، اور میں آج کھلے لفظوں سے بات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ جامعہ رضویہ کا کھاتا ہوں، نہ جامعہ رضویہ کا پیتا ہوں، نہ جامعہ رضویہ والوں کا شاگرد ہوں، نہ ان کا مرید ہوں۔ بحیثیت سعادات قبلہ استاد حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی عزت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر جو مینجمنٹ ہے جامعہ رضویہ کی سخت ان سے شکایات ہیں، اور جو کچھ آج ہوا اس کے موقع کے گواہ میرے بھی بہت مخلص دوست اور حنیف قریشی کے بھی انتہائی قریبی دوست، بلکہ ان دنوں تو حنیف قریشی کے بہت اچھے ان سے تعلقات بھی ہیں، میرے تو حنیف قریشی سے پہلے کے ان سے تعلقات ہیں۔ خطیب الاسلام، خطیب المشائخ، میں کہتا ہوں کہ خطیبوں کا استاذ علامہ قاضی منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والے، ان کے دونوں صاحبزادے جن کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، حضرت قبلہ خطیب الاسلام علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب اور حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ نگاہ مصطفیٰ صاحب، یہ دونوں موقع کے گواہ، اور ان کے ساتھ حضرت قبلہ علامہ مولانا سعید امینی صاحب یا معینی صاحب، وہ موقع کے گواہ، اور پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن کے جو کنوینر ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب، جو خود حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یہ موقع کے چاروں گواہ ہیں، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ جامعہ رضویہ کے لڑکے جو ہی جنازہ ختم ہوا، ایک لڑکے نے آ کے مجھے کہا کہ جی مجھے ٹائم دے، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ میرے گھر آ جائیں، میری مسجد میں آ جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہیں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہاں علماء میرے ساتھ ہیں، اور یہاں اتنا بڑا جمع غفیر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ایک سیل رواں ہے، لوگ چل رہے ہیں، یہ کیا جگہ ہے بات کرنے کی؟ آپ مسجد میں آئے۔ میں نے سمجھا شاید ویسے کوئی ملاقات کرتا ہے یا مسئلہ پوچھتا ہے، بس اتنی اس کی بات کرنے کی دیر تھی تو بڑے زور سے میرا بازو یہاں آ کے کسی نے پکڑا اور جھٹکا، اور مجھے کہا ٹھہر جائیں، تو میں ٹھہر گیا۔ تو جامعہ رضویہ کا ایک فاضل، انشاءاللہ بعد میں نام بھی بتا دیا جائے گا، وہ باقاعدہ یہاں راولپنڈی میں خطیب ہے، جامعہ رضویہ کا وہ فاضل ہے، اس نے آ کے، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور کم و بیش 15 سے 20 طلباء اس کے ساتھ تھے، انہوں نے آ کے ٹھیک ٹھاک گھیرا ڈالا، اور قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، قاضی احمد حسن صاحب، علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب، علامہ سعید معینی صاحب اور دیگر حضرات نے ان کو دھکے دیے کہ آپ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں، پیچھے ہو جائیں۔ کہتے ہیں جناب آپ مناظرے کا ٹائم دیں، ہم حنیف قریشی صاحب کو لاتے ہیں، آپ مناظرہ کریں۔ ایک کہتا ہے کہ جناب والا تم سیدہ زہرا پاک کے متعلق اپنا موقف دو، دوسرا کہتا ہے یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ مولا علی کا بے ادب ہے، اور پھر ساتھ ہوٹنگ شروع کر دی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ جامعہ رضویہ کے طالب علم ہیں، آپ سے تو 1000 درجے وہ گولڑا شریف کے مرید 1000 درجے اچھے ہیں، جو 2 نیلی ٹوپیوں والے جو میری گاڑی تک مجھے چھوڑنے آئے، انہوں نے کہا جی ہم گولڑوی ہیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ہم ان کا تیا پانچا نہ کر دیں، ہمارے گولڑا شریف آپ استانے پہ آئے ہیں، کوئی آپ سے بدتمیزی کرے۔ اختلاف اپنی جگہ، آپ جامعہ رضویہ والے بھی اپنے آپ کو گولڑوی کہلاتے ہیں،
آپ پڑھے لکھوں کی یہ حالت ہے، اور آپ سے 1000 درجے وہ جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی چند تحریروں سے مجھے بھی اختلاف ہوگا، لیکن آج تک میں نے ان کا بے ادبی سے نام نہیں لیا، ان کا کلام بھی پڑھا، ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ کسی گولڑا شریف کے آستانے کے کسی صاحبزادے کا آج تک میں نے، بلکہ یہ میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، میں ہر عید کو میرا معمول ہے، عید کو مغرب کی نماز کے بعد میں گولڑا شریف اور بری امام فیملی سمیت حاضری کے لیے جاتا ہوں۔ لیکن آج میں نے کیا منظر دیکھا کہ گولڑا شریف ہم سب مہمان تھے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جامعہ رضویہ کے طلباء کو ذرا شرم اور حیا نہیں آئی؟ تم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ تم وہاں تماشا لگا رہے ہو اور وہاں ہوٹنگ کر رہے ہو، اور مجھے سیدہ زہرا پاک کا گستاخ، میرا جرم کیا ہے؟ صرف یہ جرم کہ میں تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا؟ میرا صرف یہ جرم ہے کہ میں جامعہ رضویہ کا ٹاؤٹ نہیں بنتا؟ میرا یہ جرم ہے کہ میں تمہارا غلام نہیں بنتا؟ اور یاد رکھو جامعہ رضویہ والو، یہ میں غفران سیلوی بول رہا ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں، آوان ہوں، پیروان ہوں، تم میری گردن کاٹ سکتے ہو مگر میرا سر جامعہ رضویہ والو تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ بدماشی کسی اور کے ساتھ کرنا، میں انشاءاللہ کبھی بھی تمہارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، میں کبھی بھی تمہارا غلام نہیں بنوں گا۔ 5ویں دفعہ تم بدتمیزی کر رہے ہو، میں دل بھر، مجھے قاضی احمد حسن صاحب نے منت ترلکی ہے، وہ میرا بھائی ہے، کہ خدا کے لیے یار چھوڑ دو، آج کا دن چھوڑ دو۔ میں نے کہا یار حد ہوتی ہے، جنازے میں دشمن بھی آ جائے لوگ اس کو بھی جناب جی جی کر کے پکارتے ہیں۔ او ظالمو، تم نے کس مدرسے میں، یہ تمہارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ کیا جامعہ رضویہ میں صرف بدماشی پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جامعہ رضویہ والے صرف بدماشی تمہیں پڑھاتے ہیں کہ جو تم سے اختلاف رکھ کے تم اسے آگے لگا دو؟ میں نے صرف تمہیں اس بات پہ پھٹ رہے ہو نا کہ میں نے فتویٰ پھاڑا، میں اس کو فتویٰ مانتا ہی نہیں، وہ فتویٰ نہیں ہے، فتنہ ہے۔ کتنے مفتیان اکرام نے اس فتوے کے جناب والا معارض و مخالف فتویٰ دے دی ہے، اور اس فتوے کو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالو۔ میں نے تو پھر بھی احترام کیا اس فتوے کا، میں نے اسے جناب قرآن مجید کے اوراق میں رکھوایا، جہاں پہ جناب میونسپل کمیٹی کے چیئرمینوں کے وہ جناب گٹر کی لائنیں صاف کرنے والوں کے دستخط ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں نے اگر اس کو پڑھا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو جو گالیاں نکلی ہیں ان کی جناب مذمت کی ہے، اس کا مجھ پہ اتنا غصہ کیوں ہے؟ تم مجھ سے مناظرے کے شوق کرتے ہو؟ وہ ڈاکٹر جلالی صاحب تو 2 مہینے تمہیں نہیں کہتے رہے کہ جس نے ماں کا دودھ پیا میرے ساتھ بات کر لے؟ اس وقت تم کرونا کے جناب بہانے بنا کے اندر گھس گئے تھے، اور جب ڈاکٹر صاحب اندر گئے تمہارا کرونا ٹھیک ہو گیا ہے۔ تم بدماشی ختم کرو، اور میں ریاستی اداروں کو کہتا ہوں جامعہ رضویہ کی انویسٹیگیشن کریں، ان کی مانیٹرنگ کریں۔ مدرسے بدماشی کے لیے نہیں ہوتے۔ ساری زندگی ہم میڈیا کے لوگوں کو یہی جواب دیتے رہے ہیں کہ مدرسے امن کا درس دیتے ہیں، مدرسے آشتی کا درس دیتے ہیں، مدرسے جناب اسلام کا درس دیتے ہیں۔ کیا یہ مدرسے بدماشی سکھا رہے ہیں؟ کیا تم دھانس دھوندری سکھا رہے ہو؟ لوگوں کو غلامی سکھا رہے ہو؟ مدرسے اس لیے تم نے بنائے ہیں؟ ایسا مدرسہ میرے پاؤں کی نوک پہ جو تم بدماشیاں سکھاتے ہو، غفران سیالوی تمہارا غلام نہیں ہے، نہ بنوں گا، نہ جھکوں گا۔ میرا سر کاٹ دو جامعہ رضویہ والو، تمہاری بدماشی نہیں چلے گی۔ میں اکیلا تنہا تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ ہاں مجھے قتل کر دو، تم کر رہے ہو نا، دھمکی تو دے رہے ہو۔ روز مجھے جنابی والا گالیاں پڑتی ہیں، فون اتنے گندے گندے فون تمہارے لڑکے کرتے ہیں، اور جناب والا میسیجز مجھے بھیجتے ہیں، اور جناب والا میں ہزاروں تمہارے نمبر ڈیلیٹ کر جناب والا بلاک کر چکا ہوں۔ اور پھر یہ کہ جنازے پہ گولڑا شریف، میں اس لیے گولڑا شریف کے مشائخ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیں آپ کہ دربار پہ گولڑا شریف میں عظیم ہستی کا جنازہ تم نے تماشا لگایا، اور سوائے بدماشی کے تم نے سیکھا کیا ہے؟ میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں مدینہ میں جا کے وہاں پہ کچھ اخلاقی تربیت لو۔ صرف 4 حرف پڑھنے سے بندہ مولوی نہیں بنتا۔ کیا پیغام دے رہے ہو تم دنیا کو کہ مدرسے بدماشی سکھاتے ہیں، دھونس دھاندلی سکھاتے ہیں؟ تم نے پوری پنڈی میں مناپلی، بھائی مدرسہ تو سید ضیاء الحق شاہ صاحب کا جامعہ محمدیہ صدر میں ہے، آج تک ان کا کسی نے گلہ نہیں کیا، آج تک ان کی کسی طالب علم کی شکایت نہیں آئی۔ تم سے دگنا سیٹ اپ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب نے اسلام آباد میں لگایا ہے، تم سے دگنا سیٹ اپ جامعہ
اسلام آباد، ان کے طلباء تو تیکھے لہجے میں بات بھی نہیں کرتے، اتنے مہذب انداز ہے ان کا. یہ ساری بدماشی جامعہ رضویہ میں کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ جو تمہارے ساتھ اختلاف کرے تم چرچ جوڑتے ہو، اس کو دھمکیاں دیتے ہو. اس لیے میں بالکل واضح، میں کوئی مسافر نہیں ہوں. الحمدللہ سلسلہ قادریہ میں میرے ہزاروں مرید ہیں، میں نے اپنے مریدوں کو آج تک بدماشی نہیں سکھائی. الحمدللہ میں خطابت کی دنیا میں، ساری دنیا جانتی ہے، میرے پوری دنیا خطابات سنتی ہے، میری ہزاروں لاکھوں کی فالوئنگ ہے. میں نے آج تک کسی اپنے محب کو بدماشی نہیں سکھائی ہے. جو گالی تم دیتے ہو، جو بدماشیاں تم کرتے ہو، ہراساں تم کرتے ہو، زود و کوب تم کرتے ہو، جناب بدتمیزیاں تم کرتے ہو، اور جنازوں پہ، اور وہ بھی گولڑا شریف. کس طرح کے تم گولڑوی ہو؟ تم سے تو پڑھے لکھے گولڑوی سے، وہ 1000 درجے گولڑوی. وہ نیلی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، نصیروی، کہتے ہیں جی ہم نصیروی ہیں. کسی کی جرت ہے جہاں آپ کو ہاتھ لگائے؟ اختلاف اپنی جگہ، ہم آپ کو چھوڑ کے آئیں گے اپنی گاڑی تک. تم پڑھے لکھے گولڑوی ہو، تم سے تو 1000 درجے وہ گولڑوی اچھے. اور طاہر اقبال چشتی صاحب جو راولپنڈی ڈویژن کے سنی تحریک کے خود کنوینئر ہیں، ان سے جا کے فون کریں، ان سے پتہ کریں. وہ خود پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے. میں نے انہوں نے کہا، میں انہوں نے کہا جی بالکل لائیو آئے، ہم ان کو رگڑا دیں، انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے. اور میں کوئی مسافر نہیں ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے. تم نے جامعہ رضویہ میں سارے مسافر رکھ کے دور دور سے یہاں ان کو بدماشی سکھا رہے ہو. یہ میرا شناختی کارڈ ہے، میں یہاں کا مقیمی ہوں. مکان نمبر 187 سی بی، محلہ ٹالی موری، جامعہ غوثیہ، نصف جامعہ غوثیہ راولپنڈی کینٹ. میں یہاں کا مقیمی ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں. اس لیے میں تمام ریاستی اداروں کو، تمام ایجنسیز کو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے آر پی او جناب سہیل تاجک صاحب. سہیل تاجک صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. جب سہیل تاجک صاحب آپ ڈی آئی جی تھے تو سہالہ سنٹر میں جس ٹاور کا افتتاح ہوا تھا وہ مجھے بلایا گیا تھا. میں نے وہاں دعا خیر کی تھی، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا. آپ الحمدللہ آپ جناب والا راولپنڈی کے اپنا آر پی او ہیں، اللہ آپ کو عزتیں دے. بالکل آپ کا پورا ماضی اس بات کا شاہد ہے کہ آپ انتہائی ایماندار آفیسر ہیں، انتہائی منصف مزاج آفیسر ہیں، اور انتہائی دیانتدار آفیسر ہیں. آپ کی بڑی شہرت ہے، بہت اچھی شہرت ہے. اس لیے آر پی او صاحب میں آپ کو، سی پی او صاحب میں آپ کو، ڈی سی او صاحب، کمشنر صاحب، اور تمام حساس ادارے، وزیر اعلیٰ پنجاب اور جناب والا وزیر اعظم اور چیف جسٹس، سب کو میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. کمشنر، ڈی سی او، اگر مجھے تمام ریاستی ادارے والا یہ اتنی اگر کسی طرح کا مجھے نقصان کر رہے ہیں، میری جان خطرے میں ہے، تو یہ میرے ساتھ کسی طرح کا بھی مجھے نقصان ہوا، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، جامعہ رضویہ پہ کیا جا رہا ہے اور نامینیٹ کیا جا رہا ہے حبیب الحق پہ مجھے اور حنیف قریشی کو. یہی سارے جناب والا بدماشیاں سکھا رہے ہیں. سید حسین الدین شاہ صاحب، مجھے یقین ہے ان تک کوئی بات پہنچنی نہیں دی جاتی، یہ نیچے سارے معاملات گڑبڑ کرتے ہیں. بلکہ میں ان طلباء کو کہتا ہوں، سید حسین الدین شاہ صاحب نے تو مفتی لیاقت رضوی صاحب کے جنازے پہ یہ کہا تھا کہ میں سامنے بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ آج تک کسی نے زیادتی کی ہے، میرے متعلق آج تک کسی نے کوئی برا سوچا ہے یا برا کہا ہے، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. تمہارے استاد تو یہ ہیں، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ یہ حالانکہ انعام الحق شاہ صاحب بھی حسین الدین شاہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا. حبیب الحق شاہ اور حنیف قریشی، مجھے کسی طرح کبھی نقصان ہوا، یہی بندے ذمہ دار ہیں. جامعہ رضویہ کی مینجمنٹ ذمہ دار ہے. جامعہ رضویہ پہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی اور نامینیٹ کیا جائے گا بالخصوص 2 بندوں کو، حنیف قریشی اور جناب والا حبیب الحق شاہ. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ میں اس راولپنڈی کا جناب والا رہائشی نہیں ہوں؟ یا میں کوئی یہاں یتیم بیٹھا ہوں؟ میرے الحمدللہ ہزاروں کی فالوئنگ ہے، میں نے آج تک کسی کو بدماشی نہیں. باقی یہ تم جامعہ رضویہ والے بھول جاؤ، میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں سر جھکاؤں گا. میں ڈرنے والا نہیں، تمہیں بھی پتہ ہے. لیکن یہ بدماشیاں چھوڑ دو، تم میرا سر پھوڑ دو،
تم میرے جناب والا سر کاٹ دو، گردن کاٹ دو، یہ گردن تمہارے سامنے نہیں جھکے گی، یہ گھٹنے جامع رضویہ والوں تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میں آج مجھے تکلیف ہے، درد ہے، مجھے درد ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ بہت ہو گئی تمہاری بدماشی، بہت میں نے برداشت کر لیا، حد ہوتی ہے۔ گورڑا شریف کے جنازے میں اتنی بڑی عظیم ہستی کا جنازہ، لاکھوں کی تعداد میں اجتماع ہے، تم وہاں تماشا لگا رہے ہو، اور اتنے جناب وہاں ہزاروں کی تعداد یکدم یوں جم گھٹا بن گیا۔ اور کیا جی کیا جی، اور جی سید ہزارہ پاک کا گستاخ ہے، لعنت ہو تمہارے اس بیہیویئر پہ، یہ تمہارا جناب بیہیویئر ہے۔ میں سیالوی ہوں، گولڑوی ہوں، وہی علامہ عزیز الدین کوکب صاحب والی بات ہے۔ ایک دفعہ علامہ امانت حیدری صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی مسجد میں علامہ عزیز الدین کوکب صاحب کا خطاب تھا، میں ویسے ہی چلا گیا، اوپر سے خطاب کر کے پنڈی گیب سے آ رہا تھا، میں نے کہا حضرت کدھر؟ کہا ادھر امانت علی حیدری صاحب کی مسجد میں میرا خطاب ہے۔ علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب کو میں نے فون کیا، کہاں جی ادھر ہی ہے، میں نے کہا چلو میں بھی آ رہا ہوں۔ کوکب صاحب خطاب کر رہے ہیں، جو بھی میں مسجد میں داخل ہوا، امانت علی حیدری صاحب نے نعرے لگانے شروع کر دیے، میری شکر گزاری اور میری تعریفیں، تو قبلہ علامہ عزیز الدین کوکب صاحب نے مائک چھین لیا، کہا چھوڑو چھوڑو، اتنی تعریفوں کے پل باندھنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی حیران ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کہا کوئی سیالوی صاحب کا احسان نہیں اگر آئے ہیں، کیوں؟ کہا سیالویوں کا فرض بنتا ہے گولڑویوں پہ نظر رکھیں، یہ لحاظ ہے جو حقیقی گولڑوی ہیں ان کا۔ کہا ہم تو گولڑا والے سیالوں کے ویسے بھی غلام ہیں، تو میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا مرید ہوں، لیکن اللہ نے حق بولنے کی توفیق دی ہے، جہاں حق بات آتی ہے میں بالکل ٹھوک بجا کے کرتا ہوں، چاہے آستانوں کے خلاف ہو، چاہے پیروں کے خلاف ہو، چاہے جناب مدرسوں کے خلاف ہو۔ کیوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی مدرسے کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کسی آستانے کا بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میں کسی مدرسے کی کمائی نہیں کھاتا۔ اس لیے میں بالکل آخری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، گولڑا کے مشائخ بالخصوص قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی، ان کی خدمت میں، قبلہ پیر سید نظام الدین گیلانی، ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے آستانے پہ میں آپ کا مہمان تھا اور جنازے میں شامل ہوا، اور یہ انہوں نے تماشا وہاں لگایا۔ اور قبلہ حسین الدین شاہ صاحب کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے طلباء کی آپ تربیت کریں، اور میں انتظامیہ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں، آر پی او، سی پی او، کمشنر، ڈی سی او، تمام ریاستی اداروں کہتا ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی ہوا، مجھے کسی طرح کا بھی نقصان ہوا، ایف آئی آر جامع رضویہ پہ نامینیٹ کاٹی جائے، یہ میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں، مجھے ان سے خطرہ ہے اپنی جان کا۔ اس میں حبیب الحق شاہ اور جناب حنیف قریشی کو نامینیٹ ایف آئی آر میں کیا جائے، عجیب تماشا ہے۔ اختلاف کرو نا، اختلاف کرو، اختلاف سے کیا ہے؟ جتنا سخت سے سخت بولنا ہے بولو، لیکن یہ کیا ہے؟ تم جنازوں پہ تماشے لگانا شروع کر دیے تم نے۔ بس میں یہ آخری پھر یہ کہتا ہوں، مدرسے بند کر دو۔ میں ریاستی اداروں کو بھی کہتا ہوں، مدرسے بدماشی کے لیے نہیں ہیں، یہ دھانس دھوندلی 10 مدرسے میں بچے پال کے تم کیا سمجھتے ہو ہر ایک کو تم آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہو؟ مدرسے اس لیے ہوتے ہیں لوگوں کو بدماشی سکھانے کے لیے، اپنے سے جناب والا کوئی کمزور ہو اس پہ چڑھائی کرنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں، جو تمہارے ساتھ نہ کھڑا ہو اس کے گریبان پکڑنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں، جو تمہارے موقف کی تائید نہ کرے اس پہ چڑھ دوڑنے کے لیے مدرسے ہوتے ہیں۔ یہ دین تم پڑھتے ہو، یہ تمہیں دین سکھاتا ہے، یہ مدرسے سے تمہیں تعلیم ملتی ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ مدرسے کو بند کر دو، آگ لگا دو ایسے مدرسے کو، بلڈوز کر دو ایسے مدرسے کو، جن کے طلباء میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں